سورہ الفرقان آیت نمبر 59۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش الرحمن فاسأل به خبیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ الذی خلق السماوات والارض، وہ ذات، اللہ وہ ذات، خلق السماوات والارض، جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا، وما بینہما، اور جو ان کے درمیان ہے، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، اور پھر بلند ہوا عرش پر، مستوی ہوا عرش پر۔ الرحمن، رحمان وہ ہے، فاسأل به خبیرا، اس کے متعلق پوچھ خبردار سے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو بنایا، اور جو اس کے درمیان ہے سب کچھ ان کو بنایا، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالی بلند ہوئے عرش پر۔ الرحمن فاسأل به خبیرا، رحمان وہ ہے جس کے متعلق کسی خبردار سے پوچھو۔ اللہ تعالی کا مزید تعارف۔ کہ حقیقی معبود کون ہے۔ پچھلی آیات میں بہت سارے توحید کے دلائل مضبوط ذکر کرنے کے بعد اللہ اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے کہ اے میرے حبیب پیغمبر، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کی ذمہ داری ہے پہنچا دینا، اور ہماری ذمہ داری ہے ان سے منوانا، اور اگر یہ نہیں مانیں گے پھر ہم ان کو سزا دینے کے لیے کافی ہیں۔ اور آخر میں اللہ نے اپنے نبی کو تسلی بھی دی کہ آپ جس مشن میں لگے ہوئے ہیں ناکامی نہیں ہوگی، انشاءاللہ کامیاب ہوں، مگر توکل اللہ پر، اللہ کا ذکر اور اس کی تعریفات کا سلسلہ جاری و ساری رہے۔ آپ پریشان نہ ہوں، وہ اللہ ہے جس پر آپ نے بھروسہ کیا ہے، جس نے زمین اور آسمانوں کو بنایا۔ وہ اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، بڑی طاقتور ذات ہے۔ خالقہ کا معنی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، پیدا کرنے والا، خالق، مخلوق اسی سے ہے، بنانے والا، بنا ہوا۔ اور سماوات، یہ سماؤن کی جمع ہے، السماء، آسمان کو کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے سماوات۔ اس کا لغوی معنی ہوتا ہے بلند، چیز کو کہتے ہیں بلند ہونا۔ اور ارض، یہ زمین کے لیے اور ہموار جگہ کے لیے بولا جاتا ہے، اور اس کی جمع آتی ہے ارزول یا ارزید۔ زمینیں بھی ساتھ ہیں، آسمان بھی ساتھ ہے،
جیسے آسمان 7 ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے زمین سے لے کر آسمان تک کا جو سفر ہے 500 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ پھر دوسرے آسمان سے پہلے آسمان تک یہ، پھر پہلے سے دوسرے آسمان تک کا سفر بھی اتنا ہی ہے، پھر دوسرے سے تیسرے تک، پھر تیسرے سے چوتھے تک اتنا ہی سفر ہے۔ ایسے ہی زمینیں ایک دوسرے کے اوپر ہیں، آسمان بھی 7 ہیں، زمینیں بھی 7 ہیں، جس کو بعض لوگ کہتے ہیں 14 طبق، یہی ہے۔ اور یہ بنانے والا اللہ ہے۔ وما بینہما فی 6 ایام، وما بینہما، زمین بھی اللہ نے بنائی، آسمان بھی اللہ بنانے والا ہے، اور ان کے درمیان کتنی چیزیں ہیں؟ زمین آسمان کے درمیان دریا ہیں، پہاڑ ہیں، صحرا ہیں، انسان ہیں، جنات ہیں، حیوان ہیں، درند پرند چرند، 18,000 سے زیادہ لگ بھگ مخلوقات، سب اللہ تعالیٰ بنانے والا ہے۔ اور بنائی کتنے دنوں میں؟ فی 6 ایام، صرف 6 دنوں میں۔ اچھا، بنائی 6 دنوں میں، اگر کوئی بندہ 6 دنوں میں ان کی گنتی کرنی چاہے کر سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ 6 دنوں میں ایک مخلوق کی کاؤنٹنگ نہیں ہو سکتی، گنتی نہیں ہو سکتی، ایک مخلوق کی، 18,000 مخلوقات کو۔ پھر زمین اور آسمان کی چھت بغیر سہارے کے، اور پہاڑوں کی مینکھیں ٹھوک دی، صحراؤں کے طویل سلسلے ہیں، پہاڑوں کے لمبے سلسلے ہیں، اور دریا بہت سارے پھیلے سمندر ہیں، یہ سب کچھ اللہ نے 6 دنوں میں بنا دیا۔ اتوار سے شروع کیا اور جمعے تک مکمل کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں سلسلہ بنایا۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ برابر کیا اس نے، یا استوا کا معنی ہوتا ہے بلند کرنا، بلند ہونا، بلند مقام، یا بعد نے کہا اس کا معنی برابر ہوتا ہے۔ اور عرش کا لفظی معنی ہوتا ہے چھت، اور اس کی جمع آتی ہے عروش۔ یہ جناب عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے، جس میں وہ جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک بستی آباد تھی، ان کے مکانات چھتوں کے بال گرے پڑے، علی عروشہا کے لفظ ہیں، عروش چھتوں کے بال۔ عرش اونچی جگہ چھت کے لیے بولا جاتا ہے، اور بعض دفعہ یہ اونچائی کے لحاظ سے بادشاہ کے تخت کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام جب تخت پر بیٹھے تھے اور ان کے والد گرامی اور والدہ محترمہ اور ان کے بھائی 11، وہ سب جب احتراماً ان کے سامنے جھکے تو اللہ نے کہا کہ وہ عرش پر بیٹھے اور وہ سارے ان کو سجدہ کر رہے تھے۔ یہ سورہ یوسف کے آخر میں، عرش بمانا تخت، اور جو کائنات کا مالک ہے وہ عرش پر مستوی ہے۔ یہ بحث کئی مرتبہ ہو چکی ہے کہ اللہ کہاں ہے، اللہ بحیثیت ذات کہاں ہے اور بحیثیت علم کہاں ہے۔ اللہ بحیثیت ذات وہ عرش پر مستوی ہے، جیسے سورہ طٰہٰ میں ہم ابتدا میں پڑھ چکے ہیں، الرحمن علی العرش استویٰ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری۔ رحمان عرش پر مستوی ہے، اور اس کی 1 نہیں، 2 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، 10 نہیں، بہت ساری دلیلیں قرآن سے اور جناب محمد مصطفیٰ کی زبان سے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ جو یہ کہتے ہیں نا ٹھا دے مندر، ٹھا دے مسجد، ٹھا دے جو کچھ ٹہندا، دلاں نہ ٹھائی، دلاں دے وچ خدا رہندا۔ اللہ تعالیٰ ایسی ہستی نہیں جو دلوں کے اندر خود بحیثیت ذات رہتی ہو، ذات کے لحاظ سے عرش پر مستوی ہے،
اور علم کے لحاظ سے ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ کا علم، نالج، معلومات، خبر، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، اللہ ہر چیز کو واچ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کی بات کو سن رہے ہیں۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ الرحمن، رحمان کون ہے؟ تمہیں کیا پتا؟ یہ مشرکین سے بات ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں ہم رحمان کو نہیں جانتے۔ اللہ کہتا ہے تمہیں کیا پتا رحمان کون ہوتا ہے؟ یہ رحمان اور رحیم کی بات کئی مرتبہ گزر چکی ہے۔ بڑا مہربان، نہایت رحم والا، معنی تو آپ نے سنا ہے نا، لیکن اس کی میں نے تفسیر پہلے ذکر کر دیا کہ رحمان کسے کہتے ہیں، رحمان کی شان کیا ہے، اس کا مادہ کیا ہے، اور رشتہ داری اور رحم اور خاندان کے ساتھ اس کا کیا لنک اور تعلق ہے۔ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، رحمان کو جاننے کے لیے کسی خبردار سے پوچھو کہ رحمان ہے کون۔ خبیرہ کے دو معنی کیے مفسرین نے۔ ایک معنی یہ ہے کہ جو خبر رکھنے والے، علم رکھنے والے، نالج والے، صاحب علم اور دانش لوگ، دین کو سمجھنے والے، ان سے پوچھو تو صحیح رحمان کون ہے، ان کے پاس بیٹھ کر سمجھو تو صحیح کہ اللہ کون ہے، تب تمہیں پتہ چلے کہ غیر اللہ کی حقیقت کیا ہے اور مالک کائنات کتنی عظمت والے ہیں۔ ایک معنی یہ کیا گیا، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ کی شان، اللہ کا مقام، اللہ کے قرآن، اللہ سے پوچھو، قرآن بتائے گا تمہیں۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، نہیں تو یاسین والقرآن الحکیم انک لمن پڑھتے جائیں، قرآن بتائے گا کہ رحمان کون ہے، اس کی شان کیا ہے، اور اس کا علم کیسا ہے، اس کا علم کیسا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الرحمن فاسأل، یہ امر کا صیغہ ہے، امر حاضر کا، اور واحد کا صیغہ ہے، واحد کا، پوچھئے، حکمن جس میں آتا ہے حکمیہ صیغہ، آپ پوچھئے کسی سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کو جس چیز کا نالج نہ ہو پوچھنا چاہیے۔ یہ لکیر کا فقیر ہونا، مکھی پر مکھی مارنا، آنکھیں بند کر کے پیچھے لگنا، تقلید اندھی کرنا، یہ جاہلوں کا کام ہے، اور سمجھدار اور زیرک لوگوں کا کام ہے۔ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، اور قرآن پاک نے ایک دوسری جگہ پر بھی کہا کہ تمہیں اگر علم نہیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو علم والوں سے پوچھ لو علم والوں سے۔ تو علم والوں کے پاس بیٹھنے سے علم آئے گا، علم والوں کے پاس وقت لگانے سے علم، لیکن ہو علم اللہ کے قرآن کا اور محبوب کائنات کے فرمان کا۔ یہ اللہ نے اپنے نبی کو بتلایا کہ تیرا مالک وہ ہے جو زمین بنانے والا، آسمانوں کو بنانے والا، کل کائنات بنانے والا، صرف 6 دنوں میں سب کچھ بنا دیا۔ جن 6 دنوں میں کوئی بندہ ایک مخلوق کی گنتی کرنا بھی چاہے، کیا گنتی کرنی ہے؟ انسان کے سر کے بال کوئی نہیں گن سکتا، سمندر کے پانی کے قطرات کوئی نہیں گن سکتا، اور صحراؤں میں ریت کے ذرات کوئی نہیں گن سکتا، درختوں کے پتوں کو کوئی گن نہیں سکتا، اور کیا گننا ہے انسان نے؟ مالک نے اس قدر بنا دیا۔ ثم استوى علی العرش، وہ عرش پر مستوی ہے، اس لیے ہاتھ اٹھا کر عرش پر ہم عرش کی طرف ایسے کہتے ہیں اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں، اوپر اس لیے اٹھاتے ہیں ہمارا پروردگار اوپر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق